أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. محترم حضرات، کل کی تراویح میں جو آیتیں تلاوت کی گئی تھیں سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، 16واں پارہ پڑھا گیا ہے. ان صورتوں میں جیسا کہ کل آپ نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان دونوں ایک سفر میں تھے. جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے کشتی کا تختہ نکال کر پھینکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ کشتی کو کیوں خراب کیے، تختہ کیوں اکھاڑے. اسی طرح سے ایک بچے کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا. وہ پتہ نہیں چلا اس کا کیا مقصد ہے، مگر دونوں کے درمیان اس بات پر شرط ہوئی تھی کہ کسی بھی صورت میں جب تک میں نہ بتاؤں اس وقت تک سوال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے چلتے چلتے دونوں ایک جگہ پر گئے جہاں پر ایک شہر میں گئے. وہاں جانے کے بعد ایک دیوار تھی. ایک دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے، ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، گری ہوئی دیوار تھی، اس کو بنانا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خامخواہ ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو ہم چلتے چلتے بھوکے ہو چکے ہیں، پیٹ میں کھانا نہیں ہے. کم سے کم شہر والے اگر ہماری مہمان نوازی کرتے تو اس کی اجرت تو لیتے کم سے کم دیوار بنانے کی. کس کی دیوار ہے؟ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارا ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، تمہارے ساتھ میں سفر نہیں کر سکتا، لہٰذا جاتے جاتے میں سونبی کا تعبیر ایمان تستطیع علیہ الصبر، جاتے جاتے میں بتاؤں کہ یہ میں کس لیے ایسا کیا جس پر تم صبر نہیں کر سکے. کشتی کا تختہ نکال کر کے میں پھینکا، بچے کو میں نے قتل کیا، گری ہوئی دیوار کو میں نے سیدھا کیا. اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کشتی جو ہے ایک غریب لوگوں کی ایک کشتی تھی جس پر غریب لوگوں کی پونجی، تجارت کا مال، بزنس کا پورا جو ہے پیسہ اس پر خرچ ہوا تھا. جس کنارے پر کشتی پہنچتی تھی وہاں پر جو ایک بادشاہ کشتیوں کو لوٹتا تھا، لوٹ کر کے غریبوں پر ظلم کرتا تھا. میں ان غریبوں کا مال بچانے کے لیے تاکہ کشتی اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو بادشاہ دیکھ کر کے جو ہے اس کشتی کو چھوڑ دے گا، اسی لیے میں نے اس کشتی کو جو ہے اس کا تختہ نکالا، اس کو عہدیدار بنایا. یہ اس کی مصلحت تھی. اسی طرح سے میں نے بچے کو قتل کیا. اس کی حکمت یہ تھی جو اللہ نے مجھے بتایا جس پر تم صبر نہیں کر سکے. یہ بچے کے ماں باپ مومن تھے، مسلمان تھے، نیک تھے. مجھے خدشہ ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ بچہ آئندہ چل کر کے ماں باپ کا نافرمان نہ بن جائے، ماں باپ کو نہ ستانے لگے. یہ مجھے خدشہ ہونے کی وجہ سے میں نے باقاعدہ ہے اس بچے کو قتل کیا. میں دیوار کو بنایا. اس کی کیا مصلحت تھی؟ جو گری ہوئی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے جو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اس خزانے کی حفاظت جب تک بچے بڑے نہ ہو جائیں، اس خزانے کی حفاظت ہو جائے، اس لیے میں نے گری ہوئی دیوار کو بنایا تاکہ خزانے کی حفاظت ہو، کسی کا حملہ اس پر نہ ہو. یہ جو ہے باتیں تھیں، یہ مصلحتیں تھیں جو میں نے انجام دی اور جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھی، میں نے تم کو بتایا. یہ تینوں واقعات یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا کارخانہ دنیا کے اندر جس مصلحت پر چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا، اگر اس کے پیچھے سے پردہ اٹھ جائے ایسا کیوں ہو رہا، دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا، اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ہمیں صاف معلوم ہوگا کہ اللہ دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، جس مصلحت پر اللہ تعالیٰ کا پورا کارخانہ چلا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا دنیا میں صحیح ہو رہا. حالانکہ اس کی مصلحت ہمیں معلوم نہیں، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیا کے ہر کونے میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ جانے. اللہ اس کا پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. تو لہٰذا
یہ تینوں واقعات بیان کر کے اللہ کی مصلحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے بہکانے پر مکہ کے مشرکین نے سوالات کیے تھے، کیا وہ اگر صحیح نبی ہے تو پوچھو اسے ذوالقرنین کون ہے، روح کے بارے میں۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذوالقرنین کون ہے، باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی۔ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، یہ دنیا کے اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک اس کی حکومت تھی، اور ایک جگہ پر پہنچا جہاں سے سورج نکلتا تھا، وہاں سے لے کر کے جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں تک اس کی حکومت تھی۔ ایک جگہ پر پہنچا جہاں پر جو ہے ایک ایسی قوم تھی جن پر ظلم ہو رہا تھا۔ اس قوم نے ذوالقرنین بادشاہ سے کہا کہ یہاں یاجوج اور ماجوج کا بڑا فساد ہے، بڑا ظلم ہے، کیا تم یاجوج اور ماجوج سے ہم کو بچا سکتے ہو؟ تو ذوالقرنین نے باقاعدہ کہا کہ میں ایک ایسی بڑی دیوار بناؤں گا جو تمہارے شہر میں وہ نہیں آ سکے گی۔ باقاعدہ اس نے کہا اگر تم میری مدد کرو تو باقاعدہ لوہے کی دیوار، پھر جو ہے تانبا پگھلا کر کے اس میں ڈال کر کے ایک بڑی لمبی دیوار بنایا اور کہا دو باتیں اس میں جاننے کی بڑی اہم ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں، فی الوقت کوئی میرے مقابلے میں کوئی بادشاہ نہیں، پوری دنیا میرے ہاتھ میں۔ غالباً لوگ سکندر اعظم کہتے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ گیا دنیا سے، لہٰذا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں تو دیوار بنایا، میری جتنی طاقت تھی، میری جتنی سمجھ تھی، جب تک تو کوئی اسے ہلا نہیں سکتا، مگر جب تک اللہ چاہے تو بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس بادشاہ کے بارے میں، اس بادشاہ کے ذریعے سے دنیا کے سارے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ، پھر جو ہے مالدار لوگوں کو ایک نصیحت اس میں بتائی گئی کہ آپ چھوٹے چھوٹے محلوں پر فخر کرنے والے، چھوٹی چھوٹی دولت پر فخر کرنے والے، چھوٹے چھوٹے خزانے پر فخر کرنے والے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں پر قبضہ کر کے فخر کرنے والے میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ سکندر اعظم کو دیکھو، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے کہا یہ سب کچھ جو ہے وہ میرا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا کمال ہے۔ ساری دنیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لہٰذا یہ سبق دیا گیا ہے ان فرعون جیسے فرعونیوں کو، غرور اور گھمنڈ میں، دولت کے نشے میں لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو یہ بتایا گیا کہ اتنا بڑا بادشاہ جو ہے دنیا کو کیا سبق دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کہف کے آخر میں کہ دیکھو یہ جو باتیں میں نے بتائی، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، روح کے بارے میں بتایا، اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، یہ کہاں سے بتایا؟ یہ بھی میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے بتایا، میں تم آپ کو بتایا، میں کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اگر مجھے انسان نہیں مانتے تو قرآن کی جیسی کوئی ایک آیت لا کر کے بتاؤ، لہٰذا میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تو لہٰذا سورہ کہف کا آخر میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم میں تقریباً مکی دور کی آیتیں ہیں۔ مکہ میں جس پس منظر میں، جس ماحول میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اس ماحول کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیا حالات تھے مکہ کے؟ مکہ کے حالات ایسے تھے کہ پہلے مسلمانوں کا نبی کا مذاق پیٹھ پیچھے اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق پیٹھ پیچھے اڑاتے تھے، مسلمانوں کے کو ختم کرنے کی پلاننگ کی مشورے پیٹھ پیچھے ہوتی تھی۔ جس وقت سورہ مریم نازل ہوئی، مکہ کے حالات ایسے تھے، اعلان باقاعدہ مسلمانوں کو مارنے، قتل کرنے، ستانے، ان کا بائیکاٹ کرنے کی اعلان کیا ہے باتیں ہونے لگی۔ اس پس منظر میں سورہ مریم نازل ہوئی۔ کیا کیا ہوا؟ غریب مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جو مسلمان غیروں کے ہاتھ میں کام کرتے تھے، کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، کسی کے گھر میں کام کرتے تھے، ان کو کام کرنے کے بعد اجرت نہیں دیتے تھے، پگار نہیں دیتے تھے، اس شرط کر کے اگر تم محمد کی بات کا انکار کرو گے تم تنخواہ کے حقدار ہو، کام کرنے کے حقدار ہو۔ یہاں تک کہ غریب مسلمانوں کو جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ دھوپ کی شدت میں، عرب کی دھوپ بڑی خطرناک شدت کی دھوپ ہوتی تھی،
کپڑے کھلا کر کے ریتی تختی ریت میں گرم ریت میں لٹا کر کے سینے پر جو ہے پتھر رکھ کر کے ان کو کہا جاتا تھا کہ ابھی تم جب تک محمد کا انکار نہیں کرو گے، ایک اللہ کا انکار نہیں کرو گے، ایسے ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی صحابہ کی زبان سے یہی نکلتا تھا، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ ان حالات میں سورہ مریم نازل ہوئی، اور پھر جو ہے مکہ میں بہت زیادہ ظلم ہونے کی وجہ سے تقریباً 11 مرد 4 عورتوں نے مکہ چھوڑ کر کے ایک ایسا ملک تھا جس کا نام تھا حبشہ، وہاں کا بادشاہ عیسائی نجاشی، وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسری مرتبہ کئی مسلمان 11 عورتیں 85 مرد اور پھر دیگر لوگوں نے وہاں جا کر کے پناہ لی۔ اسے ہجرت کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، اگر حد سے زیادہ حالات تنگ ہو جائے ہجرت کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں جانے کے بعد جو ہے باقاعدہ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دیا۔ ان حالات میں سورہ مریم نازل ہوئی، اور سورہ مریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نجاشی کے دربار میں نجاشی سب کو مسلمانوں کو بلایا، کیوں اپنا ملک چھوڑ کر آئے، کیا تمہاری تکلیف ہے؟ تو لہٰذا اس دربار میں باقاعدہ ایک بڑی بہترین تقریر جو ہے ایک صحابی کرتے ہیں، وہ تقریر سن کر کے بادشاہ ہوتا ہے، اتنا روتا ہے کہ پوری داڑھی اس کی تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ تو لہٰذا نجاشی بادشاہ کہتا ہے کہ میں ہرگز تمہیں یہاں سے نہیں چھوڑوں گا، تم آرام سے رہ سکتے ہیں، اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تو میں اس کا بچاؤ کروں گا، مکہ والے مرتبہ آئے ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں ہرگز ایسے پاک سچے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو ان حالات میں سورہ مریم نازل ہوئی۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب واقعات بیان کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بیان کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھے، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شادی کے بغیر مرد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدن سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں ہیں، جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کے دربار میں جادو کا مقابلہ ہوا۔ لوگ حضرت موسیٰ کو جادوگر سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ جادوگری کا زمانہ، گھر ہر آدمی جادو سیکھتا تھا، جادو کرتا تھا، جادو بتاتا تھا۔ ایسے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، پیغمبر بن کر آئے، لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا۔ ایک مرتبہ دربار میں مقابلہ ہوا، چلو تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں، تو سارے جادوگر ایک طرف، حضرت موسیٰ ایک طرف، مقابلہ ہوا، اور پھر جو ہے سارے جادوگروں نے اپنے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نیچے پھینکی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ سارا ملک، سارا دربار، پوری فوج وہاں پر موجود تھی فرعون کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم بھی دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر ڈر اور خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمت کر کے آپ اپنی لاٹھی کو دیکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی نیچے پھینکے وہ بڑا اژدہا بن کر کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنے لگا، تو سارے جادوگر حیران و پریشان ہوئے کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، ہم جادوگر ہیں، جادوگری کے استاد ہیں، یہ تو جادوگر نہیں ہو سکتا۔ ان کو پتا چل گیا، چونکہ بڑے بڑے جادوگر تو ایسے جادو ہم نے نہیں دیکھا، یہ جادو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے جادوگر مسلمان بن گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے ہم آج مسلمان ہو گئے۔ پورا دربار حیران و پریشان، فرعون حیران ہوا، اور پھر ہر زمانے کی طرح، بادشاہوں کی طرح اس نے بھی باقاعدہ فوراً کیا ہے اس کے ذہن میں ایک پلاننگ آیا، اور وہ کہنے لگا یہ تمہاری ملی بھگت ہے، موسیٰ کی اور تمہاری ملی بھگت ہے، میرے دربار میں رہ کر کے، میرا کھا کر کے، میرے ملک میں رہ کر کے، موسیٰ کے ساتھ مل کر کے میرے خلاف تم پلاننگ کرتے ہو، تم مسلمان بن گئے، تمہیں ایسی سزا دوں گا دنیا میں کسی نے نہیں دیا، سیدھا ہاتھ کاٹوں گا
داما پیر کاٹوں گا. اس زمانے کی سزائیں ایسی تھی, انسان کسی کام کرنے نہیں تھا, سیدھا ہاتھ کاٹے تو ڈاما پاؤں, یا اسی طرح سے ڈاما ہاتھ کاٹے تو سیدھا پیر. ایسی سزا اس زمانے میں تھی. اور محترم حضرات, جب کسی کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے, کسی سے نہیں ڈرتا, کسی سے نہیں ڈرتا. اس وقت کے جادوگروں نے جادو چھوڑ کر کے ان کی زبان سے جو نکلا کہ فقضی مان تقاص, جو چاہے کر تو بادشاہ ہے, ہمارے ساتھ جو شروع کر سکتا کر, ہم ڈرنے والے نہیں, چونکہ ہمارے سینوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے. اب تک ہم ڈرتے تھے مگر اب ڈرنے والے نہیں. ایمان کا اثر, ایمان کی طاقت جس کے دل میں آ جاتی ہے, دنیا کی کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتا. لہٰذا یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی آیتوں کو اور زیادہ سے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.